جی جناب مبارک زیب صاحب. سب سے پہلے میں ضلع باجوڑ کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی سب سے پہلے میں ضلع باجوڑ کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی ریحان زیب خان کی سوچ، فکر، ویژن اور نظریہ بڑھانے کے لیے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس معزز پارلیمان کا حصہ بنا. جناب اسپیکر، باجوڑ کے لوگ امن پسند اور محب وطن ہے، لیکن بدقسمتی سے لمبی عرصے سے علاقہ بدامنی کا شکار ہے. آئے دن دھماکہ اور ٹارگٹ کلینک جیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. میرے شہید بھائی ریحان زیب خان جو جنرل الیکشن 2024 میں الیکشن لڑ رہا تھا، سرکاری چیک پوسٹ کے بالکل سامنے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. جناب اسپیکر، اسی طرح ایک سیاسی ورکر کنونشن، قبائلی عمائدین اور پولیس گاڑی کو وقتاً فوقتاً اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہے. جناب اسپیکر، ہم اس ریاست کا حصہ ہے، ہمیں امن دیا جائے، ہمیں روزگاری دیا جائے، ہمارے وسائل کو تحفظ دیا جائے. میں اس معزز ایوان کے توسط سے تمام ریاستی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن و امان قائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. دہشت گردی کے اس ناصور کو ختم کیا جائے. میری بڑی سمت سینکڑوں قبائلی عوام کو قتل میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے. آپ ہی لوگ ٹائم لے رہے ہیں. جناب اسپیکر، چونکہ ہم امن پسند اور محب وطن ہے جناب اسپیکر، ہم امن اور ترقی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہٰذا سیکورٹی فورسز آپریشن کے نتیجے میں تباہ شدہ اس علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے میں اس معزز ایوان کی توسط سے تمام ریاستی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن و امان قائم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. دہشت گردی کے اس ناصور کو ختم کیا جائے. میرے بھائی سمت سینکڑوں قبائلی عوام کو قتل میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے. جناب اسپیکر، جس دن ہمارا حلف تھا، ہمارے ساتھ ہمارا بوڑھی ماں باپ ادھر آ رہے ہیں. جناب اسپیکر، وہ ادھر اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا بھائی مبارک زیب کا حلف ہے. جناب اسپیکر، وہ ادھر اس لیے آئے کہ ہمارا جوان بیٹا ریحان زیب خان کس نے شہید کیا، ان کا گناہ کیا تھا. جناب اسپیکر، خدا کے لیے ہمارا حال پر رحم کرے، ہمارا باجوڑ پر رحم کرے. ہر روز ایک نیا ناخوشگوار واقعہ سامنے آ رہے. کبھی بم بلاسٹنگ ہو رہے، کبھی ٹارگٹ کلینک ہو رہے اور کبھی فائرنگ ہو رہے. یہ بم دھماکے اور یہ ٹارگٹ کلینک آخر کب تک ہم برداشت کریں گے؟ جناب اسپیکر، خدا کے لیے ہمارا باجوڑ پر رحم کرے اور ہمارا بھائی جو بے دردی سے لوگ نے مارا شہید کیا ان کو انصاف دلوائے اور ہمارا خاندان کو انصاف دلوائے. شکریہ جناب اسپیکر. سید مصطفیٰ کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ. سر دو باتیں کرنی تھیں. ایک تو اتفاق سے کل مجھے ہمارے اقبال محسوس صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، ان کی کال آئی. یہاں پر وزیرستان سے ایک جرگہ آیا ہوا ہے، 150 کے قریب تقریباً بزرگ ہیں اور وہاں کے ذمہ داران ہیں. تو مجھے کل ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، میں وہاں گیا ہوں. بہت سیویئر قسم کا ان کی پرابلم ہے. وہ یہ کہ 2017 میں جو آرمی آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ان کے علاقوں میں، تو ان کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً 80,000 فیملیز ہیں جن کے پاس ٹوکن ہے، جن کا سروے ہوا ہے، اور ان کو 4 لاکھ اور 1,60,000 روپے ملنے ہیں. 4 لاکھ ان کو جن کے تمام گھر تباہ ہو گئے، اور 1,60,000 ان کو جن کے گھر جو ہے وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں. اب وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے، گھر تباہ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ احتجاج اور اپنی باتیں کی ہیں، لیکن ان کی کوئی بات سنوائی ہوئی نہیں ہے. تو وہ یہاں پر پریس پہ آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر منسٹر صاحب آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں. تو یہاں پر منسٹر صاحب ہیں لیکن مصروف ہیں. تو آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے، وزیر اعظم صاحب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے تو آرمی نے کیا ہے وہاں پہ، لیکن جو ان کو اماؤنٹ ملنا ہے اس اماؤنٹ وزیر اعظم کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے. تو سر یہ 80,000 فیملیز ہیں،
اور وہ بزرگ آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کو انگیج کرے, یہاں جا کر کوئی انگیج کرے, ان سے بات کرے, جا کر ان کی بات سنیں. وہ یہاں پر وزیرستان سے اٹھ کر یہاں پر پورا جرگہ لے کر آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کی بات سنیں. ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنے سال ہو گئے تو اب ہم جا کر کہیں کسی روڈ پر بیٹھیں گے اور روڈ بلاک کریں گے. جب وہ وہاں پر مقامی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے سروے کر کے اوپر ساری چیزیں پہنچا دی ہیں. تو حکومت وقت سے کوئی بھی منسٹر جا کر ان سے بات کرے, ان کی پہلے بات سن لے, اور ان کی جائز بات ہے وہ وہاں پر وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان کے جو 4 لاکھ روپے فی گھر ملنے ان کو, وہ 4 لاکھ روپے ان کو ملنے چاہیے. ان کے گھر تباہ ہو گئے سارے, بہت مجبور اور بہت ہی پریشان کن لوگ ہیں. میں کل ان سے ملا ہوں جا کر. اور ایک بات, چونکہ وزیر صاحب یہاں موجود ہیں, چونکہ بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے, سر یہ جو فیڈر یہ بند کر دے, فیڈر پہ لاس ہو رہا ہے, فیڈر بند کر دیتے ہیں. ان کو سر فیڈر کے بجائے پی ایم ٹی پہ آنا چاہیے سر, فیڈر کے بجائے, چونکہ اگر آپ فیڈر بند کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو کہ آلریڈی پے کر رہے ہیں اور فیڈر کی وجہ سے سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب اگر وہ پی ایم ٹی وائز آپ اگر بند کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو وہ سولوشن ہوگا. جو مین پرابلم کراچی کی ہے, پرابلم بجلی کی, وہ یہی ہے کہ جو بل دے رہا ہے اس کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 16 گھنٹے کی, اور جو نہیں دے رہا ہے اس کی تو یہ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکے. دینے والے کو, بل دینے والے کو اور بل نہ دینے والے کو یہ الگ الگ نہیں کر سکے. یہ بل نہ دینے والوں کی سزا بھی ان کو مل رہی ہے جو کہ بل دے رہے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ. شاہد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہمیت کا جو ایشو ہے اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب, جب سے 9/11 کے بعد یا 2007 کے بعد جو دہشت گردی کی لہر اسپیشلی خیبر پختونخوا میں چلی, تو اس پورے کے پورے جو وہ فیس تھا دہشت گردی کے حوالے سے, یا جو وہاں پہ اٹیکس ہوئے یا وہاں پہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی, تو اس میں ایک ضلع جو سب سے زیادہ پرامن رہا الحمدللہ, وہاں پہ نہ کوئی ملیٹنسی ہوئی, اور وہاں پہ اس ضلع میں ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2002-03 سے وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ضلع کرک کے لوگوں نے ان کو تحفظ بھی دیا, اور الحمدللہ ہمارا ضلع جو تھا کرک وہ امن کا گہوارہ رہا. لیکن پچھلے 1.5 سال سے میرے ضلع کرک میں بھی کچھ ایسے موومنٹس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. اسپیشلی ابھی ریسنٹلی 4-5 ٹارگٹ کلنگ کے بھی واقعات ہوئے, جس میں ہمارے وہاں پہ علماء کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو ہمارے ضلع کے لوگ جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا, اس کی ایک بنیادی وجہ وہاں پہ ایک مسلک کے لوگ ہیں, ایک زبان کے لوگ ہیں اور ایک قبیلہ ہے. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ پچھلے 1.5 سال سے جو پولیس کی توجہ, جو ان کا بنیادی کام تھا ان چیزوں کے خلاف کام کرنا, یا سیکورٹی ایجنسیز کا کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر کام کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا, جب سے حکومت تبدیل کی گئی, تو اس کے بعد پولیس اور تمام اداروں کا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکرز کی گرفتاریوں کے اوپر تھا, جس کی وجہ سے اس ٹائم خیبر پختونخوا میں امن و امان کا ایشو جو ہے. پوائنٹ آ گیا. ارباب شیر علی صاحب, یہ 2 منٹ پوائنٹ آف آرڈر پہ پلیز. سر, آنریبل چیئرمین صاحب, 2 ایشوز ہیں بہت جلدی. ایک جس طرح میرے کولیگ شاہد خان صاحب نے کہا, خیبر پختونخوا میں اگر آپ جنوبی اضلاع دیکھ لیں, اب مالاکنڈ ریجن دیکھ لیں, ایون پشاور دیکھ لیں, تو دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور لاقانونیت خطرناک حد تک آ گئی ہے.